اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی نظری اور ضروری میں، اور کہ نظری کیا ہے اور ضروری کیا ہے، اور کل ہم نے توضیح القسمین میں پڑھ لیا تھا کہ ان بعض الامور يحصل العلم بها من دون انعام نظر وفکر فيكفي حصوله ان تتوجه النفس الى الشيء باحد الاسباب التوجه الاتيه۔ تو اسباب التوجہ لکھوا دیے تھے کہ نہیں لکھوائے تھے؟ صحیح ہے، من دون توسط عملیت فکریت کما مثلنا، صحیح ہے۔ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمَّى بِالضَّرُورِي أَوِ الْبَدِيهِ، اور یہی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ضروری اور بدیہی کہتے ہیں۔ سواء كان تصورا سواء أكان تصورا أم تصديقا، کیا ہے؟ کیوں مولانا؟ چاہے وہ تصور ہو یا تصدیق ہو، کیسے نہیں ہے؟ لکھ لیں مولانا، سواء کان تصورا، تصور پہ لکھ لیں کہ تصور کو حاصل کرنے میں کسی شے کے محتاج نہیں ہوتے، تصور کو حاصل کرنے میں کسی شے کے محتاج نہیں ہوتے۔ تصدیق بدیہی میں لکھ لیں، تصدیق بدیہی استدلال پر موقوف نہیں ہوتی، تصدیق بدیہی استدلال پر موقوف نہیں ہوتی۔ پھر کہہ رہے ہیں وَبَعْضُهَا لَا يَصِلُ الْإِنسَانُ إِلَى الْعِلْمِ بِهَا بِسَهُولَةٍ، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی چیز جس کی طرف انسان بآسانی نہیں پہنچتا، یعنی کچھ چیزیں تو بدیہی ہیں، آپ ان تک آسانی سے پہنچ گئے، لیکن کہا کچھ چیزیں ایسی ہیں وَبَعْضُهَا لَا يَصِلُ الْإِنسَانُ، کہ انسان وہاں نہیں پہنچتا إِلَى الْعِلْمِ، علم تک بِهَا بِسَهُولَةٍ، کیسے؟ آسانی کے ساتھ، بل لا بد من انعام النظر، بلکہ ضروری ہے کہ اس میں نظر کی جائے، وَإِجْرَاءُ عَمَلِيَّاتٍ عَقْلِيَّةٍ، اور عقلی عملیات کو انجام دیا جائے۔ وَمَعْدُولَاتٍ فِكْرِيَّةٍ، اور اسی طرح سے فکری معادلات، وَمُعَادَلَاتٍ فِكْرِيَّةٍ كَالْمُعَادَلَاتِ الْجَبْرِيَّةِ، جیسے کہ جبر کے معادلات، جبر یعنی الجبرا، یعنی ریکھا گڑت، یعنی جو ہم عمل انجام جو استدلال میں جو کام انجام دیتے ہیں نا، اس کو انجام دینا۔ جیسے مثلث کی ہم نے مثال دی تھی، تو مثلث کا مقارنہ اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں ایک عمل انجام دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ وہی اجراء عملیات۔ لیکن اب یہ کیا ہے؟ عقلی، صحیح؟ ویسے نہیں، عملی نہیں بلکہ عقلی۔ فَيَتَوَصَّلُ بِالْمَعْلُومَاتِ عِنْدَهُ إِلَى الْعِلْمِ بِهَذِهِ الْأُمُورِ الْمَجْهُولَاتِ، کہہ رہے ہیں تو معلومات کے ذریعے سے جو اس کے پاس ہوتا ہے اس علم کی طرف پہنچ جاتا ہے، جو علم ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ ان مجہولات کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ مجہولات مولانا کہہ رہے ہیں مجہولات من جہہ ہے، لکھ لیں مجہولات من جہہ
والمعلومات من جهة أخرى. ایک جہت سے مجہول ہے لیکن ایک جہت سے کیا ہے؟ معلوم ہے. یعنی مطلق مجہول نہیں. سمجھ رہے ہیں کیسے؟ مثلا آپ کو اگر پوچھا جاتا ہے کہ ایک گاڑی 60 کلومیٹر کی اسپیڈ سے چلے گی تو 3 گھنٹے میں کہاں پہنچے گی؟ اگر آپ کو اسپیڈ اس کی نکالنی ہو تو اسپیڈ نکالنے کے لیے آپ کے پاس ایک جہت معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ ایک جہت مجہول ہے. صحیح ہے کہ کتنے کلومیٹر کا سفر اس نے 3 گھنٹے میں طے کیا. تو یہ جہت مجہول ہے لیکن ایک جہت معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ کہ اسپیڈ پتا ہے اور گھنٹے پتا ہیں. تو آپ نکال سکتے ہیں کہ نہیں نکال سکتے ہیں؟ اس مجہول کو بھی معلوم تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن اگر پورا مجہول ہو تو آپ پہنچ سکتے ہیں کیا؟ ایک جہت مجہول ہے، مجہول تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے آدمی. اس کے بہت ساری جہات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک جہت کیا ہے؟ مجہول ہے. تبھی نا آپ ان امور کے ذریعے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ مجہولات تک پہنچ جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو اسپیڈ کی مثال دی. اگر کسی چیز کی دوری نکالنا اور ڈسٹینس کا فارمولا کیا ہے؟ اسپیڈ ملٹیپلائی بائی ٹائم. اسپیڈ کو ملٹیپلائی کر دیں گے ٹائم سے، ہمیں کیا پتا چل جائے گا؟ ڈسٹینس پتا چل جائے گا. تو یہ ڈسٹینس ہمارے لیے مجہول ہے یا نہیں ہے؟ اس مجہول تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس کچھ چیزیں معلوم ہیں. اگر یہ معلوم نہ ہو تو ہم پہنچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ فَيَتَوَصَّلُ بِالْمَعْلُومَاتِ عِنْدَهُ، جو پہلے سے اس کے پاس معلومات ہے اس کے ذریعے وہ پہنچتا ہے إِلَى الْعِلْمِ، علم تک پہنچتا ہے. کن چیزوں کے علم میں؟ بِهَذِهِ الْأُمُورِ الْمَجْهُولَاتِ، یہ تمام چیزیں جو اس کے نزدیک کیا تھی؟ پہلے مجہول تھیں. وَلَا يَسْتَطِيعُ أَن يَتَّصِلَ بِالْعِلْمِ بِهَا رَأْسًا، اور ممکن نہیں ہے کہ وہ علم کے ذریعے فوراً پہنچ جائے. فوراً پہنچنا اس کی استطاعت میں نہیں ہے. رأساً یعنی فوراً. من دون توسیط هذه المعلومات، بنا ان معلومات کو بیچ میں لائے ہوئے، وتنظیمها على وجہ صحیح، اور ان کو صحیح طریقے سے منظم کیے ہوئے. مثلا جو میں نے آپ کو یہ میتھ کا فارمولا بتایا، اس میتھ کے فارمولے کو اگر صحیح سے ملٹیپلائی نہیں کریں گے تو آپ کو ڈسٹینس پتا چلے گا؟ یا ڈسٹینس اگر ہمیں مثلا اسپیڈ جاننا ہے، اسپیڈ جاننے کا فارمولا الگ ہوگا، ڈسٹینس جاننے کا فارمولا الگ ہوگا. تو کہہ رہے ہیں وہ تنظیمها على وجہ صحیح، اور اس کو صحیح طریقے سے کیا کرنا ہے؟ منظم کرنا ہے. لِيَنْتَقِلَ الذِّهْنُ مِنْهَا إِلَى مَا كَانَ مَجْهُولًا عِنْدَهُ، تاکہ اس کا ذہن اس کے ذریعے سے پہنچ جائے اس جانب جو اس کے نزدیک کیا تھا؟ مجہول تھا. کما مثلنا، جیسا کہ ہم نے مثال دی. مولانا یہاں پہ دیکھیں وَتَنْظِيمِهَا عَلَى وَجْهٍ صحیح، جو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے، لِيَنْتَقِلَ الذِّهْنُ مِنْهَا إِلَى مَا كَانَ مَجْهُولًا عِنْدَهُ. یہاں پہ دیکھیے مولانا، اس سے سمجھ میں آتا ہے نا، یہاں منطق کی قدرت سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہر انسان کے پاس رأس المال سمجھتے ہیں، اس سے پہلے ذکر ہوا ہے، یعنی پونجی. جو معلومات ہوتی ہے وہ معلومات اس کی کیا ہے؟ رأس المال ہے، ایک پونجی ہے اس کے پاس، ذخیرہ ہے معلومات کا ہر انسان کے پاس. صحیح ہے. اس کو منظم کرنا تاکہ اس کے ذریعے سے ان مجہول سے ان معلومات کے ذریعے کہاں پہنچ سکے؟ اس مجہول تک پہنچ سکے. یہی کام کون کرتا ہے؟ علم منطق انجام دیتی ہے. وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمَّى بِالنَّظَرِ أَوِ الْكَسْبِ، اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نظری اور کسبی کہتے ہیں. سواء كان تصورا او
तस्दीक़न, चाहे वो तसव्वुर हो या तस्दीक हो। आगे देखिए मौलाना, तौज़ीहुन फ़ी ज़रूरी, ज़रूरी की तौज़ीह क्या है? कुलना इन्नल इल्म ज़रूरी हुवल्लज़ी ला यहताजु इलल फ़िक्री, ये क्या लिखा है? व इनआमिन नज़र। कह रहे हैं, अब ये बात पिछली इन्होंने दोहराई कि इन्नल इल्म ज़रूरी, के बेशक इल्म ज़रूरी उसे कहते हैं कि हुवल्लज़ी ला यहताजु, वो जिसे ज़रूरत न हो, इलल फ़िक्री व इनआमिन नज़र, फ़िक्र की और इनामे नज़र की। व अशरना इला अन्नहु ला बुद्दा, और हमने इशारा किया कि इला अन्नहु ला बुद्दा मिन तवज्जुहिन नफ्स, कि ज़रूरी है तवज्जुह नफ्स की, बेअहदे अस्बाबित तवज्जुह, ठीक है, असबाब तवज्जुह में से किसी एक तवज्जुह से, कि हम उस तरफ क्या हो, मुतवज्जे हो, तभी ज़रूरी को दर्क करेंगे। वहाज़ा मा यहताजु इला बअदिल बयान, लेकिन ये तवज्जुह नफ्स को बयान करने के लिए हमें कुछ बयान करने की ज़रूरत है। फ़श्शय्यु क़द यकूनु बदीहियन वलाकिन यजहलुहुल इंसान, कहने मुमकिन है कि कोई शय क्या हो, बदीही हो, लेकिन इंसान उससे क्या हो, जाहिल हो। मौलाना इसका मतलब ये तो नहीं है ना, देखिए जब इन्होंने कहा कि फशय्यु क़द यकूनु बदीहियन, कि कोई चीज मुमकिन है कि बदीही हो, वलाकिन यजहलुहुल इंसान, लेकिन उस बदीही से इंसान क्या है, जाहिल हो। तो कहीं इससे ये तो आप समझ नहीं रहे हैं कि इंसान और बदीही एक साथ खल्क किए गए हैं? कह रहे इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई शय बदीही है इंसान के नजदीक तो वो बदीही किस तरह से है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान हमें पैदा किया गया और बदीहियात साथ में मौजूद थे, बल्कि हमें पैदा किया गया और हम कुछ भी नहीं जानते थे, चाहे वो बदीही हो या गैर बदीही। कि जानते थे तुम, सही है, जब हमें पैदा किया गया, ऐसा तो नहीं है ना कि मौलाना का आपने कहा कि बदीही से इंसान जाहिल है, इसका मतलब कि इंसान पैदा हुआ और बदीही मौजूद थी? का ये जरूरी नहीं है, बल्कि हम पैदा हुए ना हम बदीही जानते थे ना गैर बदीही को जानते थे। सही है, जैसा कि कुरान मजीद की आयत कह रही वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमूना शैआ, कि खुदावंद आलम ने तुम्हारी माओं के पेटों से तुम्हें बाहर निकाला इस हालत में कि तुम कुछ नहीं जानते थे। इसका मतलब ना बदीही जानते थे ना गैर बदीही जानते थे, कि बदीही जानते हुए पैदा हुए थे तुम। ला तअलमूना शैआ। तब हमारे पास क्या था, जानने कैसे लगे मौलाना? क्या था हमारे पास? वो इस्तेदाद, वो कुव्वत जो अल्लाह ने हमें क्या की है, अता की है ना, मालूमात को हासिल करने के लिए। तो हमें किसकी जरूरत होगी? हवास की जरूरत होगी। हम आलिम हैं लेकिन बिलकुवा आलिम है ना, हम हवास का इस्तेमाल करते हैं कि हम कुव्वत से किसकी तरफ आ जाएं, फेल की तरफ आ जाएं, और जो जितनी कोशिश करेगा कुव्वत से किसकी तरफ आ जाएगा, बिलकुवा से किधर आ जाएगा, बिल फेल की तरफ आ जाएगा, वरना क्या रहेगा, वहीं का वहीं रहेगा। बिलकुवा सब आलिम हैं, बिलकुवा सब डॉक्टर हैं, बिलकुवा सब क्या है, सबके पास इस्तेदाद तो दी है ना अल्लाह ने, तो बिलकुवा आप सब हैं, लेकिन अमली तौर पर जब कब होगा कि जब आप कोशिश करके उस जानिब आएंगे। लिफ़क़्द सबबित तवज्जुह, क्यों आप दर्क नहीं करते हैं? लिफ़क़्द सबबित तवज्जुह, तवज्जुह के फाकिद होने के सबब।
صحیح ہے. فلا یجب ان یکون الانسان عالما بجمیع البدیہیات، تو ضروری نہیں ہے کہ انسان تمام بدیہیات کا کیا ہو، عالم ہو. ولا يضر ذلك ببداهة البدیہی، اور یہ چیز نقصان بھی نہیں پہنچاتی کسی چیز کے بدیہی ہونے پر. ایسا نہیں کہ آپ نہیں جانتے تو وہ بدیہی نہیں رہے گا. ويمكن حصر اسباب التوجہ فی الامور التالیہ، اور ممکن ہے کہ ہم اسباب توجہ کو مندرجہ ذیل امور میں محصور کریں، معین کریں، جو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.